یہ فیضان مدینہ میں بیان کرتے ہیں، تو آئے نا آپ بھی ہمارے ساتھ کبھی چلیں فیضان مدینہ۔ میں اب یعنی کہ کہا کہ یار مجھے کہاں گھر والے جانے دیں گے فیضان مدینہ کے اندر۔ اب وہاں سے یعنی کہ اب انہوں نے روزانہ مجھے جو نا وہ فیضان مدینہ کی دعوت دینا شروع کر دی، روزانہ اجتماع کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ملاقات جب درس کے بعد ملاقات کرتے تو فیضان مدینہ کی اجتماع کی دعوت دیتے کہ ہفتے کو جائیں گے تو گاڑی جائے گی یہاں سے اور واپس جائے گی، آپ کو واپس لے کر بھی آئے گی۔ تو میں ہر دفعہ کہتا کہ ٹھیک ہے جی، اس ہفتے کو آپ کے ساتھ جانا ہے، اس ہفتے کو آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن جب ہفتہ آتا تو میں غائب ہو جاتا۔ لیکن وہ ماشاءاللہ اسلام بھائی، ایک وہ اسلام بھائی تھے اور ان کے ساتھ ایک اور اسلام بھائی تھے جو آتے تھے درس کے لیے۔ ان کی انفرادی کوشش مطلب بڑی اچھی تھی، ان کا انداز بہت اچھا تھا ملنے ملانے کا، ان کی آواز، وہ چونکہ نعت خوان تھے بہت پیارے، اور وہ پنجابی نعت وغیرہ ایک دو پڑھا کرتے تھے، تو وہ سنتے تھے ہم ان سے۔ تو اب ان کے پاس بیٹھنے کو دل تو کرتا تھا، لیکن ڈر یہ ہوتا تھا کہ یار یہ ہمیں فیضان مدینہ لے کے جائیں گے، اس کے بغیر چھوڑیں گے نہیں۔ تو کیونکہ جب بھی ملتے تھے فیضان مدینہ کی دعوت دیتے، جب بھی ملتے فیضان مدینہ کی دعوت دیتے۔ تو ایک اسی طرح ہمارے یعنی کہ سابقہ یعنی ہوتے تھے، کپتان ہوتے تھے ہمارے ٹیم کے، تو میری خالہ کے بیٹے تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ چکے تھے۔ تو اب وہ ان کے پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار میں جب فیضان مدینہ گیا تو فیضان مدینہ کی سیڑھیاں جو ہیں، جب میں سیڑھیاں چڑھا تو بس ایسا یعنی کہ ایک عجیب سی دنیا ہے، اور ایک وہ امام سفید لباس ہوتے ہیں، سب امامے والے نوجوان ہوتے ہیں وہاں پہ۔ میں نے کہا یار تقریباً 1.5 سے 2 سال وہ مجھے فیضان مدینہ یعنی کہ سبزی منڈی باول مدینہ کے اجتماع کی دعوت دیتے رہے، اور میں ہر ہفتے کو ان کے ٹرکا کے جو نا بہانہ کر کے غائب ہو جاتا، یا اگر وہ مجھے پکڑ بھی لیتے تھے بعض اوقات گھر پر آ کے، تو میں ان کو کہتا کہ آپ چلیں، میں ابو کو بتا کر آیا، یا میں فلاں کو بتا کر آیا، فلاں کو مل کر آیا، فلاں چیز میں نے گھر پہ دینی ہے، مجھے پتا تھا کہ میں گاڑی جو ہے نا وہ نکل جائے گی، تو وہ گاڑی چلی جاتی تھی۔ لیکن وہ ماشاءاللہ اسلام کی استقامت تھی کہ وہ 1.5 سال کم و بیش، سال سے زیادہ تقریباً جو ہے وہ مجھے متواتر دعوت دیتا رہا، متواتر دعوت دیتا۔ اب چونکہ میں نماز پڑھنے کی عادت تو بن گئی تھی، مغرب اور عشاء میں جانا مسجد کی طرف، پھر کبھی کبھی فجر میں مسجد کی طرف چلے جانا۔ مسجد تھوڑی سی دور تھی ہمارے، ہم اسلامیہ کالونی میں رہتے تھے، اور یعنی کہ سڑک سے پار جا کے ہمیں کٹی پہاڑ کی طرف جو ہے وہ قبا مسجد کی طرف ہمیں جانا پڑتا تھا ایف ایریا میں۔ فجر میں نہیں جاتا تھا، تو مغرب اور عشاء جو ہے نا میں وہاں پہ جا کے پڑھتا تھا۔ تو اب جو ہے نا وہ ایسا ہوا کہ جو اسلامی جو میرا پرانا دوست تھا، جو یعنی کہ گندگی سے نکل کے دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ ماحول سے پھر دوبارہ دور ہونا شروع ہوا۔ اور دور ہونے کی وجہ وہی تھی کہ اس کے وہ جو پرانے دوست جو تھے نا اس کے ساتھ، اب چونکہ میں تو یہاں سے چلا گیا تھا، 3-4 سال کا وقفہ آ گیا تھا، میری دوبارہ ان سے دوستی ہو نہیں سکی لڑکوں سے، لیکن اس کے وہی دوست تھے، اور وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ پھر وہ دوبارہ ماحول سے ہوا۔ لیکن جو اس اسلامی کے ساتھ جو دوسرے اسلامی آتے تھے نا، جو نعت خوان تھے، نعتیں پڑھتے تھے، انہوں نے میرے پر ہاتھ رکھ لیا، اور وہ مجھے یعنی کہ کوشش کرتے رہتے کہ آپ فیضان مدینہ چلیں، فیضان مدینہ چلیں۔ جب وہ انہوں نے جو میرے کزن تھے انہوں نے بتایا کہ یار فیضان مدینہ آپ جب سیڑھیاں چڑھیں گے نا تو آپ کو ایک نئی دنیا وہاں پہ دکھے گی۔ میں نے کہا یار اس نئی دنیا کو دیکھنا چاہیے، چلنا چاہیے۔ تو پھر رمضان غالباً 2000 کا رمضان تھا، سن 2000 کا، تو ہمارا ہی یعنی کہ ایک دوست تھا، وہ چلا گیا اجتماع میں کسی طریقے سے، وہ اسلامی جو ہے نا ذمہ دار اسلامی جو تھے وہ اس کی اجتماع میں لے گئے کسی طریقے سے۔ اب اس ہمارے دوست نے آ کے ہمیں بتایا کہ یار وہاں تو اتنی لمبی دعا ہوتی ہے، دعا ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر نعت ختم ہوتی ہے، پھر دعا یعنی کہ جس سے ہمیں یعنی مناجات پڑ جاتی ہیں، تو چونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ نعت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دعا شروع ہو جاتی ہے، پھر نعت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو تقریباً گھنٹے 1.5 2 3 گھنٹے کی ہم نے یعنی کہ مبالغہ کے ساتھ 2-3 گھنٹے کی دعا ہوئی وہاں پہ۔ میں نے کہا یار اتنی لمبی دعا ہوتی ہے وہاں پہ فیضان مدینہ کے اندر۔ اب چونکہ فیضان مدینہ کی محبت اور باتیں سن کے فیضان مدینہ کی اور حضرت صاحب کی باتیں سن کے محبت تو دل میں پیدا ہو چکی تھی، تو اب جو ہے نا نیت کی میں نے کہ یار اب واقعی ہے نا جانا چاہیے فیضان مدینہ کی طرف کبھی اجتماع میں۔ تو وہی رمضان کا مہینہ تھا 2000 کا غالباً، پہلی دفعہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جب پہنچا، اور واقعی جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر فیضان مدینہ کے یعنی کہ فرش پہ پہنچا تو عجیب سی دنیا ایک دیکھی وہاں پر، کہ اتنی دنیا پہلی مرتبہ اتنا بڑا اجتماع ہم نے دیکھا تھا، اور پھر وہ سب امامے ہر طرف نظر آ رہے تھے، بالخصوص نوجوان تھے سارے ہمارے جیسے۔ اب جو ہے نا وہ واقعی ہوا، لیکن بیان کیا ہوا کیا نہیں ہوا یاد نہیں کچھ بھی، انتظار دعا کا تھا کہ یار دعا کب شروع ہوگی جس میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اب چونکہ دعا جب شروع ہوئی تو وہاں پہ وہ رونے دھونے والا سلسلہ شروع ہوا، تو اب ہم آپس میں ہنسنا شروع ہو گیا۔ ہم نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں بس اسی طرح یہاں پر جو دعائیں ہوتی ہیں اس طرح کی رونا دھو کر ہوتی ہیں۔ تو اب یعنی کہ ہماری سمجھ میں وہ چیز آ نہیں رہی تھی کہ رونا دھونا یہ کیسے ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک
نئی چیز ہمیں ملی تھی اور مزہ بڑا آیا ہے، یعنی کہ گھومنے پھرنے میں، آگے پیچھے لوگوں کے دیکھنے میں بہت مزہ آیا۔ اب جو ہے نا وہ میں نے نیت کی کہ اگلی مرتبہ پھر آؤں گا اجتماع میں۔ پھر اسی رمضان کا جو تیسرا جمعہ ہفتہ تھا اس کو اجتماع میں پہنچے، تو اس میں اعتکاف وغیرہ کا بھی اعلان ہوا کہ اعتکاف وغیرہ 10 دن کا ہوگا، تو اس میں کہتے ہیں، تو میں نے تو نیت نہیں کی، چونکہ مدنی حلقے بعد میں لگا کرتے تھے، سنتیں اور آداب وغیرہ کی سنتوں کے اور دعاؤں کے حلقے لگا کرتے تھے اجتماع کے فوراً بعد تہ خانے میں جا کے۔ تو اب وہاں پر گئے تو وہاں پر اسلام بھائیوں نے، جو ذمہ دار اسلام بھائی تھے ہمارے علاقے کے، انہوں نے ذہن دیا کہ آپ اعتکاف کریں۔ میں نے کہا میں تو اعتکاف نہیں کر سکتا۔ دوسرے نے کہا، میں نے کہا اس کو بٹھا لیں آپ اعتکاف، جو مجھے لے کر گیا تھا اجتماع میں، تو اس نے نیت کر لی، وہ اعتکاف بیٹھ گیا وہاں پر۔ تو اب میں نے کہا یار یعنی کہ آج جو جمعۃ الوداع تھا، تو یعنی کہ ہاں جمعۃ الوداع کو اعلان ہوا تھا کہ جمعۃ الوداع کا بھی جو ہے نا اجتماع ہوگا۔ اب ایک اجتماع میرا مس ہوا، تو جمعۃ الوداع جو آیا نا، تو اب میرا دل تھا کہ یار میں جا کر دیکھوں کہ جمعۃ الوداع جو ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے۔ پہلا کیوں جب سے یعنی کہ نماز وغیرہ کی ترکیب شروع ہوئی تھی، تو پہلا رمضان تھا جس میں ہم نے روزے رکھے تھے، اور دیکھنا تھا کہ جمعۃ الوداع ہوتا کیا چیز ہے۔ جمعۃ الوداع کا نام سن رہے تھے، لوگوں سے سن رہے یہ جمعۃ الوداع ہے، تو اب اس کا نام سن رہے تھے، اب پتہ نہیں تھا کہ ہے کیا چیز ہے، کیا خصوصی اس کے اندر چیز ہوتی ہے۔ اب وہ دیکھنے کے لیے میں نے دل تھا پہنچنے کا، لیکن اس جمعۃ الوداع کے لیے جو گاڑی روٹین سے جو پہلے نکل گئی، یعنی پہلے مغرب کے بعد جاتی تھی گاڑی اجتماع کے لیے، تو اس دن وہ جمعۃ الوداع کے لیے گاڑی جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے وقت وہ چلے گی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں یعنی کہ وہ چونکہ وہاں سے قصبہ کالونی سے گاڑی نکل کے قصبہ موڑ پر آ کے کھڑی ہوتی تھی، اب وہاں سے دوڑنا شروع کیا۔ میں نے کہا یار وہ قصبہ موڑ پہ گاڑی رکے گی 15-20 منٹ وہاں پہ رکتی ہے، تو وہاں پر جا کے میں دوڑا، لیکن جب وہاں پر پہنچا تو وہاں سے بھی 1-8 منٹ پہلے جو نا وہ گاڑی نکل چکی تھی۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ سبزی منڈی ہے کس طرف ہے یا کون سی گاڑی جائے گی سبزی منڈی کی طرف۔ میں پھر بڑا یعنی کہ مجھے دل میں بڑا ہوا کہ یار میں اجتماع میں نہیں گیا، میں واپس آ گیا۔ لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد اجتماع میں میری پابندی شروع ہوگی، اور آہستہ آہستہ میں ان کے گناہوں سے بچنا شروع ہوا، یعنی کہ دوست بھی چھوٹے میرے، اور نماز کا ذہن بنتا گیا۔ پھر بابا جان کے وہاں سے رسالے جب ملا کرتے تھے ہمیں، 1-2 روپے کا رسالہ ہوتا تھا، تو ایک رسالہ گانے باجے کی ہولناکیہ میں لے کر آئے وہاں سے، تو وہ آ کر پڑھا، تو گانے کے باجے کو سنا، تو اس سے بھی توبہ کی۔ پھر اگلی دفعہ جب اجتماع میں گیا تو ٹی وی کی تباہ کاریاں رسالہ ملا مجھے، تو وہ خرید کے لے آیا۔ پھر مجھے یعنی کہ غسل کا طریقہ بھی اس کو پڑھنا چاہیے، تو اب یعنی کہ ایک چیز یہاں میں اور کرتا چلوں، جب میں نے یہ رسالہ لیا تو چونکہ میری عمر تقریباً 17 سال ہو چکی تھی، 17 یا 18 سال کے درمیان میں، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ غسل کسے کہتے ہیں یا غسل اتارنا کسے کہتے ہیں، چونکہ بالغ تو میں ہو چکا تھا۔ اب اس رسالے کو پڑھ کر پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یار یہ بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو غسل یعنی کہ پاک ہونے کے لیے اس طرح غسل کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ 17-18 سال کی عمر میں جا کے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ غسل کس طرح اتارا جاتا ہے، کس طرح غسل کی پاک ہوا جاتا ہے۔ تو وہ پڑھا رسالہ، تو اس نے یعنی کہ ایک نئی زندگی میں ایک جو ہے نا بہار آئی، اور ایک نئی روح اس نے پھونکی میری زندگی کے اندر۔ اور اس جب غسل کر کے میں نے جب نماز پڑھنا شروع کی، اس سے پہلے میں جو نمازیں پڑھ رہا تھا نا، تو وہ یعنی کہ بغیر غسل کے پڑھتا تھا، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا غسل کا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مدنی ماحول میں آنے کے بعد میں نے ان کی قضا ادا کی ہیں، ساری جو میں نے قضا ہوئی تھی میری نمازیں، جتنے سال کی 5 سال کی میری نمازیں تھیں، میں نے مدنی ماحول میں باپا جان کا رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ، اس کی برکت سے پھر میں نے نمازیں جو ہیں اپنی دوبارہ دہرائی ہیں ساری، اور وہ روزے بھی رکھنے کی ترکیب ہوئی میری دوبارہ۔ تو البتہ درد کر یہ کرا تھا کہ یعنی کہ 18 سال کی عمر میں جا کے یعنی کہ جو مجھے بچپن میں چیز سیکھنی چاہیے تھی، تو شاید یعنی کہ وہ میرا نمازیں وغیرہ شاید وہ ضائع نہ ہوتی اس طریقے سے۔ تو اب جب میں نے غسل کر کے جب میں نے غسل کا رسالہ پڑھا، تو یعنی کہ ہفتے کی رات کو اجتماع سے آیا، تو اجتماع کے یعنی کہ آنے کے بعد رات کو 1-2 تو ہو چکے تھے جب فارغ ہوتے تھے اجتماع سے، تو میں نے کہا یعنی یہ رسالہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد میں سوں گا۔ اب جب پڑھا تو اب پتہ چلا کہ یار غسل ہے۔ اب میں وہ رات کو 2-3 بجے کے ٹائم اٹھا، سخت سردیاں کی رات تھی، فروری کا مہینہ تھا غالباً۔ تو اب میں نے کہا کہ یار یہ تو ٹھنڈا پانی ہے، میں غسل کس طرح کروں گا؟ لیکن پھر وہ بزرگوں کی انوکھی سزا میرے ذہن میں تھی کہ انہوں نے کس طرح جو ہے نا وہ سخت سردی کی رات میں جو غسل کیا تھا۔ تو اب میں نے بھی جو جا کے وہ بالٹی وغیرہ لی اور پانی وغیرہ ڈالا۔ اب جو پانی ڈالا تو گھر وہ پانی کرنے کے بعد آئی، تو والد صاحب اٹھ کے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں غسل کر رہا تھا، یعنی غسل کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا اس وقت کون سی ایمرجنسی تھی تمہیں غسل کرنے کی، صبح اٹھ کے کر لیتے۔ میں نے کہا بتا تو نہیں سکتا تھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں غسل کر رہا ہوں میں۔ تو اب جو ہے نا وہ غسل وغیرہ کیا۔ اب جو میں نے غسل کرنے کے بعد جو میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی نا، تو اب ان نمازوں کی مجھ پر یعنی کہ وہ برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی، بہت مزہ آنا شروع ہوا مجھے نماز کا، کہ اب نماز میں میرا دل لگنا شروع ہوا۔ یعنی پہلے میں پڑھتا تھا زبردستی نمازیں، اب نمازیں جو ہے نا وہ شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھنے کا وہ ذہن بنا۔
تو اب اس طرح آہستہ آہستہ وہ نمازوں کا اثر ہونا شروع ہوا اور گناہوں سے پیچھا چھوڑا، نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع ہوا. قرآن پاک کی تلاوت اب میں نے شروع کی اور غالباً کم و بیش 6 سال کے بعد، یعنی کہ 10 سال کی عمر میں میں نے قرآن پاک ختم کیا تھا، اور اس کے بعد شاید کوئی چند مہینے میں نے قرآن پاک پڑھا ہوگا. تو اب یہ 6-7 سال کے وقفے کے بعد میں نے جو ہے نا وہ قرآن پاک دوبارہ پڑھنا شروع کیا، وہ ذہن بنا تو قرآن پاک کا تلاوت کا شوق ہوا. تو اب یعنی کہ اس رمضان میں میں نے شوق اپنا تلاوت قرآن پاک کا پھر میں نے آغاز کیا، چونکہ وہ بھول چکا تھا، وہ طریقہ کار بھول چکا تھا. تو اب ہمارے یعنی کہ محلے کے اندر ہی اسلام بھائی تھے، وہ جو میں نے بتایا میرے کزن تھے، تو انہوں نے کہا یار وہ فلاں قاری صاحب ہیں تو وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ ان سے قرآن پاک پڑھیں. میں نے ان سے عرض کی کہ میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں. تو اب وہ یعنی کہ ان کے گھر پہ جا کے ہم 2 دوست تھے، تو ہم جو 2 دوست جا کے وہاں پہ ان سے پڑھنا شروع کیا، مخارج سیکھے، اور وہ آہستہ آہستہ جو قرآن پاک کی تلاوت شروع کی. مجھے یعنی کہ فیضان مدینہ میں تقریباً 2 سے 3 ماہ جانے کا موقع ملا. فروری کے اینڈ پہ جو ہے نا، کیونکہ والد صاحب پولیس میں تھے، وہ ریٹائر ہوئے، بھائی جان تھے وہ ایئر فورس میں تھے، وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے. تو اب ہم نے، کیونکہ ہم رہنے والے کشمیر کے تھے، کھڑی شریف کے رہنے والے تھے، تو اب ہم نے وہاں سے اپنا مکان وغیرہ بیچ کے دوبارہ جو ہے نا واپس کھڑی شریف آنے کا پروگرام کیا. مجھے بڑا یعنی کہ اندر سے یعنی کہ پریشانی تھی مجھے کہ یار میرا کیا بنے گا، ابھی تو میں نے نیا نا اس راستے پہ پڑا ہوں، چلنا شروع کیا، تو وہاں جاؤں گا پتہ نہیں وہاں پہ دعوت اسلامی ہے نہیں ہے، تو مجھے کون سکھائے گا. مجھے یعنی کہ ہمارا جو علاقہ تھا قصبہ کا، اس کے نگران تھے، ان سے میں نے بات کی. یعنی کہ اتوار کی صبح ہماری یعنی سیٹیں تھیں، تو ہفتے والے دن میں گھر والوں نے مجھے روکا کہ اجتماع میں نہ جاؤ. میں نے کہا نہیں، میں نے آج اجتماع میں ضرور جانا ہے اور مجھے وہاں پہ ضرور کام ہے. تو اب وہ جو تھے اسلامی جو ذمہ دار تھے قصبہ کے، ان کے ساتھ میں نے بات چیت کی، میں یار اس طرح میں جا رہا ہوں تو اب میں کیا کروں. تو اجتماع کے فوراً بعد انہوں نے مجھے ایک امامہ شریف اور فیضان سنت، یہ 2 چیزیں نا مجھے لے کے دیں. داڑھی وغیرہ تو اس وقت آئی نہیں تھی، تو 2 چیزیں مجھے لے کے دیں. تو میں بڑا ایک طرف خوشی بھی تھی کہ فیضان سنت میرے پاس آ گئی تھی، کیونکہ پیسے تو اس طرح کے تھے نہیں کہ خرید سکتے ہم، اور نہ ہی امامہ شریف خرید سکتے تھے. اب جو ہے نا وہ یعنی کہ صبح باب المدینہ سے واپسی ہماری، یعنی کہ کھڑی شریف کشمیر دوبارہ واپسی ہوئی ہماری، ہم کشمیر میں آ گئے. اب یہاں پر آ کے ظاہر ایک نیا علاقہ تھا میرے لیے. چھٹیوں میں کبھی آیا کرتے تھے ہم، جون جولائی کی چھٹیوں میں، لیکن اس کے علاوہ واقفیت اتنی نہیں تھی. امامہ شریف جب میں نے باندھا نا، تو اب مجھے گھر والوں کی طرف سے جو ہے نا وہ مسائل اور رکاوٹیں آنا شروع ہوئیں. اب اس طرح کی رکاوٹیں جب ہونا شروع ہوئیں، تو اب میں بھی یعنی کہ وہ تھا وہ تھوڑا غصے والا، اور عادت اس طرح کی تھی، ماننے والی یا سننے والی بات عادت تھی نہیں ہماری. تو اب میں نے کہا نہیں، میں تو یعنی کہ امامہ شریف باندھا. اب جب پہلی دفعہ امامہ شریف میں باندھ کر گھر پر آیا، تو میرا صحیح ہے کہ شاید گھر والے خوش ہوں گے، مبارکباد دیں گے. تو وہ جناب آگے سے جناب نا وہ سب گھر والوں کا موڈ آف ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کون سے راستے پہ چل پڑے ہو. تو اب وہ نا گھر والوں نے مجھے ان کے میرا ذہن یعنی کہ پہلے تو پیار محبت سے انہوں نے سمجھانا شروع کیا، اتار دو اس کو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو. میں نے کہا میں نے کون سا پکا باندھا، صرف نماز کے ٹائم باندھا کروں گا. تو باقی بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا میں امام شریف سر پہ رکھ لیتا، یا پھر میں نے رکھا ہوا تھا مسجد کے اندر ممبر پہ جا کے میں نے رکھ دیا کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا امامہ رکھ لیتا سر پہ، اور اس کے علاوہ پھر میں یعنی کہ اسی طرح پھرا کرتا تھا. پھر میں رویا کرتا تھا کہ یار کس مجھے اس چیز پر چلنے کی نہیں دیتے. پھر ایک اسلامی تھے ہمارے ناتھوان تھے، تو ان کو میں نے جب یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے ایک شعر امیر السن کا پڑھایا، مجھے لگتا ہے وہ پیارا، مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، امامہ داڑھی سر پہ زلفیں جو سجاتا ہے. تو جب یہ شعر سنا اور انہوں نے میرا ذہن بنایا کہ یار یہ رکاوٹیں تو سنتوں پہ چلو گے تو یہ رکاوٹیں تو آئیں گی آپ کو، سب سے پہلے آپ کو گھر والوں کی طرف سے جو ہے نا پریشانی آئیں گی. واقعی میرا ذہن بنا کہ یار واقعی سنتوں پر بندہ چلتا ہے تو پھر یہ لوگ ستاتے ہیں اس کو، اور میرے گھر والے ستائیں گے. تو اب میں سمجھ گیا کہ گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں تو آئیں گی مجھے. اب گھر والوں کے سامنے کچھ اور بنتا، لیکن جب میں مسجد میں جاتا اور اپنے دوستوں کو دعوت وغیرہ دیتا تو پھر کچھ اور میرا اسٹائل ہوتا تھا. اس طرح پھر یعنی کہ میں مدنی ماحول میں آتا گیا، لباس میرا چینج ہوتا گیا، امامہ شریف میں مستقل ہوا. تو یعنی کہ اس کے اندر مجھے نا یعنی بہت روحانیت ملی. بالخصوص 3 سال جو میرے اولین تھے دعوت اسلامی کے، اس میں یعنی کہ تہجد شروع ہوئی میری، اور تہجد میں جا کے اسلامی کو اٹھاتا اور تہجد کے لیے مسجد میں لے کر آتا، اور مسجد میں ہم با جماعت نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے. 7-8 ہم دوست ہوا کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا مسجد میں ہم نے اسلامی ہمارے، تو ہم نے مسجد میں تہجد کی نماز شروع کی. تہجد کے بعد پھر دعا مانگا کرتے تھے، پھر اذان دینی، خود ہی اذان دینی، پھر اذان کے بعد صدائے مدینہ لگانی اور لوگوں کو اٹھانا. ایک طرف تو لوگ خوش تھے کہ یار یہ اس لڑکے نے آ کر جو ہے نا، یہ کراچی سے لڑکا آیا اور اس نے آ کے ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ نماز کی طرف لگا دیا. جبکہ دوسری طرف بعض لوگ جو تھے وہ پریشان تھے
کہ یار یہ لڑکوں کو نوجوانوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ہمارے عقیدے سے یعنی کہ خراب ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے ادھر سے ابھی یعنی کہ. لیکن چونکہ میرے پاس سرپرستی تھی اسلام بھائیوں کی، ذمہ داران کی توجہ تھی، وہ ساتھ میری تربیت کرتے رہتے تھے، ساتھ ساتھ میری تربیت کرتے تھے. تو اس طرح تہجد شروع ہوئی، صدائے مدینہ، پھر درس ہوا، پھر ہم کیسٹ اجتماع کرتے تھے. اور یعنی کہ ہر غالباً منگل کو ہم کیسٹ اجتماع اپنے گاؤں میں کیا کرتے تھے، میں اپنی بیٹھک میں کیسٹ اجتماع کیا کرتا تھا. پھر چوک درس ہم نے شروع کیا. یعنی کہ ہمارا ہدف تھا، حاجی شاہد اس وقت غالباً نئے 2003 کے قریب جو ہے نا وہ نگران بنے تھے پورے پنجاب کے. تو انہوں نے 12 مدنی کاموں کا نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے ذہن دیا کہ آپ نا 12 مدنی کام کریں. پھر وہ یعنی ذہن بنا 12 مدنی کام کا، اور میری خواہش تھی کہ میرے گاؤں میں 12 مدنی کام ہو جائیں. پھر اللہ کا کرم ایسا وقت آیا کہ میں نے اپنے گاؤں میں 12 مدنی کام جو تھے وہ نافذ کیے. 12 مدنی کام، پورے 12 مدنی کام کیے. اور حاجی شاید ایک مرتبہ ہمارے جاتلا میں تشریف لے کر آئے، تو وہاں پر انہوں نے یعنی کہ جب مدنی کاموں کا تذکرہ کیا تو وہاں پر الحمدللہ چونکہ میں تھا یعنی کہ وہ قد کاٹ میرا ایسا تھا کہ جیسا بچہ ہوتا ہے چھوٹا، داڑھی وغیرہ نہیں تھی میری نکلی، بہت لیٹ آئی میری داڑھی. تو اب وہ نا 12 مدنی کا کام کا ہوا تو حاجی صاحب نے اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا ذیلی حلقہ کہ جہاں پر 12 مدنی کام ہوتے ہوں. میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں نے فوراً ہاتھ اٹھایا کہ جی، کیونکہ وہ اس وقت یعنی کہ وہ تربیت تو تھی نہیں، بڑوں کے ساتھ گفتگو کیسے ہوتی ہے، ان کا ادب لحاظ کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی میں ہماری مسجد میں جو ہے نا وہ 12 مدنی کام ہو رہے ہیں. حاجی صاحب یعنی کہ بڑے حیران ہوئے. حاجی صاحب نے کہا کہ جب 12 مدنی کام کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو میں نے صدائے مدینہ سے لے کر 12 مدنی کام، مدنی قافلہ سارے گنوائے نا. تو حاجی صاحب نے بڑے خوش ہو کے مجھے یعنی تسبیح وغیرہ غالباً یاد پڑتا ہے تحفے میں دی. تو لیکن اب یہ چونکہ میرے یعنی کہ بہت تیزی کے ساتھ میں نے دعوت اسلامی کے اندر ترقی کرنا شروع کی. یہ ماحول کے الحمدللہ قریب آئے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان، نیک و بد کا انجام. امیر اہل سنت کے بیانات کے ذریعے بہت سے عاشقان رسول کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا. آپ کی اس نیکی کی دعوت کو قبول کرنے والے افراد قبول کرتے رہے، نیکی کی دعوت میں مشغول ہو گئے، وہ بھی مبلغ بن گئے، نیکی کی دعوت پھیلانے والے بن گئے. اور آپ کے ان بیانات سے معاشرے پر بہت سارے مدنی اثرات مرتب ہوئے. انہی میں سے ہمارے اسلم بھائی بھی کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، دوست تھے، دوست میں تبدیلی دیکھی. تبدیلی دیکھنے کے بعد اب ان میں تبدیلی آنے لگی کہ انہوں نے امیر علیہ سنت کا بیان سنا، پرانے واقعات پر، اپنی پرانی زندگی پر انہیں ندامت ہونا شروع ہو گئی، اور اس انداز سے یہ زندگی ان کی تبدیلی کی طرف آئی. مگر ہمارے ہاں چونکہ ایسا ماحول بھی ہے کہ ایسی تبدیلی فوراً قبول نہیں کی جاتی. اب اس تبدیلی کے بعد ان کے ساتھ کچھ حادثات بھی ہوئے. انہیں کسی جگہ پر کام کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں ہی لگا دیا گیا، لیکن ہدف اس میں ایک یہ بھی رکھا گیا کہ ان کی شرم زائل ہو. اب ایسے ماحول کے اندر جب انسان اپنی حفاظت نہیں کرتا تو بعض اوقات گناہوں کے دروازے، بدنگاہی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اب ان کو کاروبار کی طرف بھیجا گیا، ان کو کہیں ملازم بنا دیا گیا. وہاں کچھ ان میں جو تبدیلی آئی تھی وہ ظاہری تبدیلی تو ان میں رہ گئی، مگر ان کے قلب میں بہت ساری احساسات کی تبدیلیاں آ گئی. اب ان کے یہ عجیب و غریب ایام گزر رہے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی سے ظاہری طور پر قریب، اور ان کے معمولات میں کچھ زیادہ تبدیلی آ چکی. اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں واپسی کی کیا صورت ہوئی، اب ان کا کیا انداز ہوا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. یہ اب جب میں کالج میں پڑھتا تھا اور چونکہ میں نظریں جھکا کر گفتگو کرنا اور غیر عورت سے گفتگو نہیں کرنی بلکہ اپنی یعنی کہ گھر کی جو میری بھابھی تھیں تو اب ان کے ساتھ میں بے تکلف نہیں ہوتا تھا. اب جو میرے بڑے بھائی تھے یہ دیکھتے تھے یار یہ کس طرف چل پڑا، یہ کون سے راستے پہ چل پڑا. تو اب انہوں نے نا ایک دکاندار سے بات کی کپڑے کی دکان پہ، کیا اس کو جو ہے نا ہمارا لڑکا جو ہے نا وہ اتنا شرمیلا سا ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اس کو جو ہے نا تم کپڑے کی دکان پہ رکھو تاکہ جو ہے یہ نا اس کی شرم جو ہے نا وہ دور ہو. تو اس طرح جو ہے نا وہ جو کالج وغیرہ چھوڑوا کر مجھے کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا کہ اس کی شرم اور جھجک جو ہے نا عورتوں سے ڈیلنگ کی، گفتگو کرنے کی، یہ ختم ہو جائے. تو اب واقعی پھر وہ 1 مہینہ 2 مہینے تو میری جھجک پہلے قائم رہی، لیکن وہ جو اس کو چونکہ ہدف دیا گیا تھا کہ اس کی جھجک اور شرم کو دور کرنا ہے،
تو اب اس نے مجھے نا وہ اس طرف لانا شروع کیا کہ ڈالنا شروع کیا، عورتوں سے گفتگو کرو، عورتوں سے ڈیلنگ کرو. تو اب آہستہ آہستہ جب عورتوں کے ساتھ ڈیلنگ شروع ہوئی تو چونکہ عورت ہے، پھر وہ اس کا ایک انداز ہے گفتگو کا. اب جب وہ پیار محبت سے بولی تو اب اس کا جو ہے نا وہ دل میں ایک اس کی آواز نے اور اس کے محبت نے اور گناہوں کی طرف ایک پھر دوبارہ سے ایک طرف دروازہ جو ہے نا وہ کھلنا شروع ہوا، اور بد نگاہی کی آہستہ آہستہ پھر عادت پڑنا شروع ہوگی دوبارہ. اب جو تھا اسی اسنا میں نے جو ہے نا وہ کمپیوٹر وغیرہ لیا اور کورس وغیرہ میں نے کمپیوٹر کا ایک کورس کیا. اب چونکہ وہ نیٹ وغیرہ یوز کرنا شروع کیا تو نیٹ میں جو ہے نا وہ اب غلط راستے پہ، چونکہ نیت تو یہ تھی کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وغیرہ یوز کریں گے، یہ سیکھیں گے وہ سیکھیں گے. سی ڈی وغیرہ آئی تھی دعوت اسلامی کی جشن ولادت کے حوالے سے، وہ اس کو دیکھنا مقصود تھا. لیکن اب جب نیٹ یوز کرنا شروع کیا تو وہ یعنی کہ غلط راستے پر جو ہے پھر دوبارہ سے آہستہ آہستہ چل پڑا میں. اس اسنا میں میری یعنی کہ دکان پر جو ہے وہ غیر عورتوں سے، غیر محرموں سے وہ دوستیاں ہونا شروع ہوئیں، اور میں پھر ایک مرتبہ پھر مدنی ماحول میں آنے کے باوجود، اسلامیوں کو یعنی کہ نیک بنانے کے باوجود پھر ایک ایسا یعنی کہ وہ موڑ آیا کہ میں گناہوں کے راستے پر دوبارہ چل نکلا. اب جو ہے یعنی کہ وہ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے وہ جس طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے، نہیں کرتا تو پھر وہ نشانات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نقطے لگتے رہتے ہیں، دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب گناہ چونکہ بدنگاہی ہو رہی تھی، اور بدنگاہی کی آفت یہ ہے کہ بندہ تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. وہ جو ہنس کر گفتگو کرنا اور ان کو مسکے لگانا اور یہ مٹھاس کے اس انداز میں گفتگو کرنا، یہ عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا ہمارا ڈیلنگ کے دوران. تو اب جو ہے نا میں وہ پھر دوبارہ غلط راستے پہ چونکہ چل پڑا، تو اب وہ لڑکیوں سے دوستی کرنا، پھر موبائل وغیرہ آگے نمبر لینے، اور پھر اب جو ہے نا 2004 کے بعد یہ یعنی کہ ایسا ہوا کہ بظاہر میرا حلیہ جو ہے وہ دعوت اسلامی والا ہی رہا، امامہ تھا سر پر، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے جو ہے نا وہ دعوت اسلامی والا ختم ہو گیا. تو یعنی کہ نہ وہ نمازوں کی پابندی رہی اور نہ کوئی اور تھا. اب گناہوں کے سلسلے طرف بڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے میں بہت دور تک یعنی کہ ماحول میں، بچپن میں جب ماحول میں آیا تو اتنا پہلے یعنی کہ غلط میں نہیں تھا کہ جتنا اب جو ہے نا وہ اس دکان پر آنے کے بعد اور اس طریقے کے بعد جو ہے نا وہ میں گناہوں کے اس میں جا پڑا. یعنی کہ 2 سال جو میرے نا وہ بس انہی گناہوں میں میرے بسر ہوتے رہے. اب پھر یہ میرا ذہن بنا کہ یار میری وجہ سے دعوت اسلامی بدنام ہوگی، تو میں نے نہیں کہ سوچا کہ یار امامہ شریف جو ہے نا وہ اتار دیتا ہوں، اور جو ہے نا میری وجہ سے میری دعوت اسلامی بدنام نہ ہو. تو اب یہ ذہن بنا میرا. تو بس اسی یعنی کہ ایک دفعہ اسی طرح سو رہا تھا تو رات خواب میں امیر السنت کی مجھے زیارت نصیب ہوئی. دیکھا کہ باپا جان جو ہے نا وہ پیٹھ کر کے میری طرف کھڑے ہوئے. میں یعنی کہ گیا باپا جان کی طرف، میں پیچھے سے دائیں طرف سے باپا جان کی طرف آیا تو باپا جان مزید بائیں طرف مڑ گئے. تو میں نے پھر ادھر سے منہ کڑا کیا تو باپا جان، میں نے کہا باپا جان مجھ سے ناراض ہیں آپ؟ باپا جان نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا. پھر میں نے دوسری دفعہ تیسری دفعہ باپا جان سے پوچھا باپا جان آپ ناراض ہیں؟ پاپا کہتے ہیں کہ میں کب تک تمہارے ایبوں پر پردہ ڈالتے رہوں؟ میں ہر بار تمہارے ایبوں کو چھپاتا ہوں، تمہارے ایبوں پر پردے ڈالتا ہوں، لیکن تم ایسے انسان ہو کہ تم جو نا باز نہیں آ رہے نا اپنی حرکتوں سے. تو میں یعنی کہ باپا جان کے قدموں میں گر گیا. میں نے باپا جان بس آخری بار مجھے موقع دے دیں، باپا جان بس آخری بار مجھے موقع دے دیں، آج کے بعد میں ان گناہوں کی طرف نہیں آؤں گا، میں یعنی کہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، نیک بن جاؤں گا میں. باپا جان نے کہا کہ وعدہ کرتے. باپا جان نے پھر مجھے اٹھایا، باپا جان نے مجھ سے وعدہ لیا، باپا جان نے مجھے سینے لگایا. باپا جان نے سینے لگایا تو میری آنکھ کھلی میری. تو اب یعنی کہ رونا شروع ہوا. میرے کمرے میں اکیلا تھا چونکہ، اور پھر چونکہ میرے ذمہ داران کو بھی پتہ چل گئی تھی، باتیں نکلنے شروع ہو گئی تھیں یہ اس طرح کی. تو اب میرے ذمہ داران نے بھی یعنی کہ تنظیمی طور پر مجھے پابندی وغیرہ ہو گئی تھی کہ آپ بیان نہیں کر سکتے اجتماع میں، کیونکہ مجھے بیانات کا بہت شوق ہوتا تھا. تو اب اجتماع میں میرا بیان نہیں ہوتا تھا، تو اس چیز کا مجھے دکھ ہوتا تھا. تو اس دوران بھی اب جو آہستہ آہستہ پھر یعنی کہ وہ میں نے دوبارہ یعنی کہ اجتماع میں پابندی کرنا شروع کی، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کی، پھر دوبارہ سے یعنی کہ ماحول کی طرف آنا شروع کیا. اس دوران ایک چیز تھی کہ مدنی مذاکرے جو ہے نا یہ میں سنتا بڑے شوق کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ. جب سے یعنی کہ جب ملفوظات تاریخ کے نام سے شروع میں کیسٹیں نکلنا شروع ہوئی تو میری یعنی کہ ایک ذہن تھا کہ میں کسی کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتا تھا
تو بس میرے ذہن میں سوال ہوتا تھا، خواہش ہوتی کہ یار میں یہ سوال کروں باپا جان اس کا جواب دیں مجھے. باپا جان سے محبت تھی مجھے بہت زیادہ. تو اب یعنی باپا جان کے ملفوظات کو میں بڑے شوق سے سنا کرتا تھا، یعنی کہ اتنا تھا مجھے مذاکرے سننے کا شوق کہ جب نگرانی شورا غالباً 2005 یا 6 میں یہ میرپور کشمیر میں آئے تو مدنی مذاکروں کا نگرانی شورا نے ذہن دیا اور پوچھا کہ کون ہے کس اسلامی نے مذاکرے سنے. تو نگرانی شورا نے کہا کہ اب تک جو ہے نا وہ 92 مذاکرے آ چکے ہیں، تو آپ میں سے ہے کوئی ایسا 92 جس نے 92 مدنی مذاکرے سنے ہو؟ تو یعنی کہ مذاکروں میں یعنی کہ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ میں نے 92 مذاکرے سنے. نگرانی شورا کہتے ہیں 92 مذاکرے سنے آپ نے؟ میں نے کہا جی سنے. کہتے ہیں یہ جو یعنی کہ 92 نمبر 92 جو ہے یہ تو ابھی آئے 3-4 دن ہوئے اس کو، آپ نے کیسے سن لیا اس کو؟ میں نے کہا ایسا وہ تربیتی اجتماع جب شروع ہوا نا تو حاجی شاہد صاحب کی ایک عادت ہے ماشاءاللہ کہ حاجی صاحب جہاں جاتے تھے تو اپنے ساتھ کیسٹیں وغیرہ امیر حسن کے بیانات وغیرہ جو ہے نا یہ حاجی صاحب اپنے ساتھ ساتھ لے کے جاتے تھے. کیونکہ تربیتی اجتماع جب شروع ہوا تو حاجی صاحب جو ہے نا یہ اپنے ساتھ کیسٹ لے کر آئے تھے مدنی مذاکرے کی. تو یہ 92 نمبر میں نے رات کو پھر میں اسپیشلی گھر گیا ہوں اور جا کے مدنی مذاکرہ سنا ہے وہاں پہ گھر پہ. پھر اس کے بعد 12 تربیتی اجتماع میں آ گیا ہوں. تو نگرانی شورا بڑے خوش ہوئے اور پھر جو ہے نا مجھے تحفہ بھی عطا فرمایا نگرانی شورا نے. ایک یہ وجہ تھی اور ایک اور تھی تو میں مدنی مشورہ جو ہے تربیتی اجتماع وغیرہ یہ کبھی چھوڑتا نہیں تھا. اس کو میں نے یعنی کہ آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی مشورہ چھوڑا ہو یا کوئی تربیتی اجتماع یا کس طرح کی میری چیز چھوٹی ہو. یہ 2 چیزیں تھیں جو میں کہ جنہوں نے مجھ سے دعوت اسلامی چھوڑنے نہیں دیا. ایک تھا مدنی مشورے میں پابندی میری اور باقاعدگی کے ساتھ میں مدنی مشورے میں آیا کرتا تھا، اور دوسرا مدنی مذاکرے جو ہے نا یہ میں پابندی کے ساتھ سنا کرتا تھا. اس میں کبھی یعنی کہ اس پابندی سے مراد یعنی کہ جب بھی جوں پتہ چلتا ہے کیسٹ آ گئی مدنی مذاکرے کی تو فوراً خرید کے مرکز لولے سے ملے مجھے، راولپنڈی سے ملے، اسلام آباد سے ملے، جہاں سے ملے، میرپور سے ملتی تھی تو میں مدنی مذاکرے کی کیسٹ خریدتا تھا اور سنتا ضرور تھا. اور یعنی کہ بالخصوص پہلے جو 30-40 مدنی مذاکرے تھے یہ تھوڑے وقفے سے آئے تو ان کو میں نے زبانی یاد کیا ہوتا تھا. اسلامی بازو کو پوچھتے کہ یار یہ سوال کون سے، میں تمہیں بتا دیتا تھا یار یہ سوال جو ہے نا وہ فلاں نمبر کیسٹ جو ہے یہ اس کے اندر موجود ہے یہ سوال. تو یعنی کہ اتنا یعنی کہ مدنی مذاکرے سننے کا شوق ہوتا. تو آج بھی الحمدللہ ایک عرصہ ہو گیا کہ مدنی مذاکرہ میرا کبھی چھوٹا نہیں ہے. یعنی کہ تھوڑا بہت دیکھا ہے یا لائٹ چلی گئی یہ بعض اوقات مدنی مذاکرہ چھوٹتا نہیں ہے. اور یہی ایک ہے کہ جو ہے نا نیکی کی طرف زیادہ وہ شوق ملتا رہتا ہے. اور بس اس طرح پھر جو میں نے عرض کیا کہ میری گناہوں سے میں نے توبہ کی، پھر دوبارہ باپا جان نے جب خواب میں آ کے مجھے سمجھایا اور کہ میرے گناہوں سے پھر میں نے توبہ کی، باپا جان کے ہاتھ پری. اور پھر اس کے بعد یعنی کہ پھر وہ میں نے ایک دفعہ پھر دوبارہ اپنی لائن پر آیا اور مدنی کاموں کی طرف میں بڑھتا چلا گیا. ایک اور چیز میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ بے عمل جو ہوتا نا اس کی بات میں تو اثر نہیں ہوتا، اور بے عمل یعنی کہ گناہگار شخص یہ دین کا کام کر نہیں سکتا. یعنی اس دورانی میں جتنی دیر میں دوبارہ گناہوں میں ملوث رہا مجھ سے نیکیوں کی توفیق تو چھینی گئی تھی، یعنی مدنی کام بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ چھوٹ گئے تھے مجھ سے. یعنی کہ ایک درس تھا یہ میں کبھی کبھی دیتا تھا اور یہ چلتا رہا درس کا سلسلہ، کیونکہ وہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ اور کوئی تھا نہیں دینے والا تو درس میں دیتا رہتا تھا. تو باقی یہ ہے کہ باقی کام جو ہے نا مجھ سے چھوٹ گئے تھے سارے. تو کام مدنی کام کرنے کے لیے نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے. گناہ بھی کرتے رہیں اور مدنی کام کریں. یہ میری اپنی جو ناقص میری عقل ہے اس میں یہ ہے کہ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ گناہ بھی کرتا رہے اور جو ہے نا وہ نیکیاں بھی کرتا رہے. گناہ جو ہے نا وہ دل کے اندر ایسا بیج بوتے ہیں اور گناہ ایسی نیکیوں سے دور کر دیتے ہیں. بدنگاہی ہے تو وہ تلاوت قرآن پاک سے دور کر دیتی ہے، اور فضول گوئی جو ہے وہ مٹھاس جو عبادت کی وہ سے دور ہو جاتی ہے بندے سے. تو پھر اللہ کا شکر کہ پھر باپا جان نے مجھے سمجھایا، پھر دوبارہ راہ راست پہ لے کر آئے مجھے. اور آج الحمدللہ رب العالمین مجلس خصوصی اسلامیہ میں میری پہلے ذمہ داری تھی، پاکستان سطح پر مجلس میں رہا، اور اب کشمیر میں جو کابینات ہے محمدی کابینہ اس میں الحمدللہ محمدی کابینہ میں مدنی انعامات کی ذمہ داری، مدنی نماز بھی الحمدللہ. یہ اب 2001 میں مجھے پہلی دفعہ جو ہے نا اس کا کارڈ ملا تھا، تو اس وقت سے میں نے مدنی نماز فکر مدینہ جو ہے وہ شروع کی تھی. تو گناہوں کا جو عرصہ رہا اس دوران ناگاہ ہوتا رہا، لیکن یہ تھا کہ مدنی نماز کا کارڈ جو ہے نا وہ میں رکھتا اپنے پاس تھا اپنے. اور مجھے امید ہوتی تھی کہ یار ایک چیز کا احساس تھا کہ میں ہوں غلط اور کر غلط رہا ہوں، تو یہ مدنی نماز کا کارڈ میں اپنے پاس رکھتا تھا کہ یار میں کہتا تھا کہ شاید اس کی برکت سے میں دوبارہ نیک بن جاؤں. تو مدنی نماز کا کارڈ جو میں اپنے پاس سے فل کرتا تھا، نہیں کرتا تھا، کبھی فکر مدینہ ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ فکر مدنی نماز کا کارڈ جو میں اپنے پاس
سنبھال کے ہمیشہ رکھتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا سلسلہ دیکھا اور ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے سلسلے کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ پہلے ہونے والے آڈیو بیان مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ انگریزی ترجمے کے ساتھ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ٹیلی کاسٹ ہوں گے، آپ اسے دیکھیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بدشگونی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ بدشگونی کریں گے نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلائیں گے۔ مسجد بنو تحریک جاری رہے گی، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ آپ جہاں بھی ہوں، مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ www.amirahlussunnat.net کے ذریعے امیر اہل سنت کے مختلف مدنی پھول، امیر اہل سنت کے مختلف سلسلے، آپ کے بیانات اور بہت سارے مدنی گلدستے، بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی کتب، علماء اہل سنت کے آپ کے حوالے سے تاثرات اور آپ کے معاشرے پر پڑنے والے مدنی اثرات، یہ بہت کچھ آپ www.amirahlussunnat.net پر دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کے سلسلوں اور مذاکروں پر، بیانات پر مبنی فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ حاصل کیجئے۔ موبائل ہے، آپ موبائل میں مدنی مذاکرے، آپ کے پاس نیٹ ہے اس پہ مدنی مذاکرے، ڈی وی ڈی پلیئر ہے تو آپ امیر اہل سنت کی مختلف ڈی وی ڈیز، اور وی سی ڈی پلیئر ہے تو وی سی ڈیز، کیسٹس رکھتے ہیں آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہے تو کیسٹ، اور اسی طرح سافٹ ویئر سی ڈیز کے ذریعے بھی مدنی مذاکرے سن سکتے ہیں۔ اب جہاں بھی ہوں، مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا